الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ازدواجی زندگی کس طرح پرسکون ہو، اس عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ جس طرح تالی دو ہاتھ سے مل کر بجتی ہے، اسی طرح گھر کا سکون بھی میاں اور بیوی کے دلوں کے ملنے سے ملتا ہے۔ چونکہ مستورات کی محفل ہے، اس لیے بیوی سے متعلقہ باتوں کو زیادہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کسی ایک محفل میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ شوہر اپنی بیویوں کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ تاہم چونکہ بیوی کے عنوان چل رہا ہے تو اسی سلسلے میں کچھ باتیں مزید بتانے کا ارادہ ہے۔ مستورات ان کو دل کے کانوں سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ آپ خود تجربہ کریں گی کہ گھروں کے اندر ان اصولوں پر عمل کرنے کی وجہ سے خوشیاں آئیں گی۔ جو میاں بیوی سال ہر سال سے ایک دوسرے کے ساتھ اجنبیت والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو آپس میں محبت کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ جس طرح بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر بدل جائے، اسی طرح شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی بھی بدل جائے، اچھی بن جائے۔ تو ابھی اسی عنوان پر بات ہو رہی ہے کہ بیوی کیسے اچھی بن سکتی ہے۔ جب بیوی اچھی بن جائے گی تو پھر خاندانوں کو بھی اچھا بننے کے لیے ہم اصول و ضوابط بتائیں گے جو شریعت نے بتائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت اپنے خامل کی نافرمان ہوتی ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نماز اس کے سر سے اوپر اٹھائی ہی نہیں جاتی جب تک کہ وہ اپنے خامل کے پاس نہ لوٹ آئے۔ اس سے مراد یہ کہ وہ بیویاں جو جھگڑے کرتی ہیں، بات بات سے نیکے بھاگتی ہیں، خامن سے ہم کلامی بند کر دیتی ہیں، مختلف طریقوں سے خامن کو اپنے تحت لانے کی کوششیں کرتی ہیں، یہ نافرمان بیویاں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں تو ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر اٹھائی ہی نہیں جاتی۔
اگر خاوند کو ناراض کر کے یہ لے کے چلی بھی جائے تو اس کی نمازیں ہی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ یہ اپنے شوہر کو راضی نہ کر لے۔ اکثر بیویاں اپنے گھروں کو خوشیوں سے آباد کرتی ہیں، مگر کہیں کہیں ایسی ضدی طبیعت کی بیویاں بھی ہوتی ہیں جن کے اندر انانیت ہوتی ہے، ہٹ گرمی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر کا بتنگڑ بنا لیتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنی زندگی بھی برباد کرتی ہیں، اپنے خاوند کی زندگی کو بھی برباد کرتی ہیں۔ اور کئی بیویوں کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے خاوند کو روب میں رکھیں، اس سے بڑھ کر اور بے وقوفی کیا ہوگی۔ خاوند خاوند ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ خاوند کو اس طرح روب میں رکھنے کی تمنا کرنا جس طرح ماں بیٹے کو رکھتی ہے، یہ بڑی بے وقوفی ہے۔ خاوند کو جب اللہ نے عزت دی تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی عزت اور اکرام کے ساتھ گھر میں رکھے۔ کئی عورتیں تو خاوند کی ڈانٹ ڈپٹ سے ہی فرصت نہیں ہوتی، اگر لکھی پڑھی ہیں، عقل مند اور سمجھدار ہیں یا مال میں برتر ہیں تو بس ان کو خاوند کو بانٹنے میں مزہ آتا ہے، اور یہی چیز گھر کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک دیہاتی نے کسی عورت سے شادی کی، وہ اسی طرح کی جھگڑالو طبیعت کی عورت تھی، اس نے شوہر کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ اس نے 1 سال اس کے ساتھ گزارا، مگر مشکل میں پڑ کر بالآخر اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ تو بیوی جاتے ہوئے اس کا ایک قیمتی جبہ اور چادر بھی ساتھ لے گئی۔ اس دیہاتی کا بھتیجا اس کو ملنے کے لیے آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا بنا؟ تو دیہاتی نے جواب دیا کہ میں نے شیطان سے اس کی بیٹی کے نام پیغام بھیجا تھا، اس نے میری نامرادی کے لیے اس کا میرے ساتھ نکاح کر دیا، لیکن میری چادر اور جبے نے بچا لیا، اللہ میری چادر اور جبے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ایسی بیویوں سے تو جان چھڑا کے پھر خاوند خوش ہوتا ہے۔ طور طریقہ ہوتا ہے۔ خالد رحمۃ اللہ علیہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ بنو اسد کی ایک خوبصورت عورت ہے، تو میں نے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس عورت نے مجھے بلوایا کہ میں آپ سے گفتگو خود کرنا چاہتی ہوں۔ میں جب گیا تو اس نے ایک جالی نما باریک پردہ لگایا ہوا تھا اور اس کے پیچھے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس نے جب دیکھا کہ میں بیٹھ گیا ہوں پردے کے قریب تو اس نے اس وقت اپنا کھانا منگوایا، ایک تھال کے اندر پلاؤ رکھا ہوا تھا اور اس پر بھنا ہوا گوشت رکھا تھا۔ وہ کھانے بیٹھی اور پورا تھال اس نے خالی کر دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دودھ کا بڑا کٹورا منگوایا اور دودھ کے کٹورے کو ایک سانس میں پی گئی، اور اس کے بعد اس نے اپنی باندی سے کہا کہ درمیان کا پردہ اٹھا دو تاکہ میں اس بندے سے گفتگو کر سکوں۔
کہتے ہیں پردہ اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ شکل کی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، مگر اچھی خوراک کی وجہ سے وہ کافی موٹی تازی بھی تھی، اور وہ شیر کی کھال کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو مجھ سے کہنے لگی کہ میں بنو اسد کی اسدہ ہوں۔ اسدہ کا مطلب شیرنی۔ یہ تم نے میری خوراک دیکھی اور اب تم مجھے دیکھ رہے ہو، اگر چاہتے ہو تو نکاح کے لیے میں حاضر ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں استخارہ کروں گا، اور یہ کہہ کر میں وہاں سے نکلا اور لوٹ کر کبھی وہاں نہ گیا۔ تو اگر اس طرح عورت اپنے آپ کو گھر میں شیرنی بنا کے رکھنا چاہے اور خاوند کو سمجھے کہ یہ ہرن بن کر رہے، تو زندگی کیسے گزرے گی؟ ایسی بری عورتوں سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو پناہ عطا فرمائے۔ شریعت نے یہ حکم دیا کہ میاں بیوی آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزارے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، انہوں نے نبی السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے نکاح کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے کس سے نکاح کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ایک بیوہ عورت سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا تم کنواری سے نکاح کرتے، وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے۔ تو یہ جو فکرہ ہے نا کہ وہ تم سے کھیلتی، تم اس سے کھیلتے، اس سے مراد یہ کہ شریعت اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزاریں۔ بلکہ اگر آپس میں ہنسی مذاق بھی رہے، ایسا ہنسی مذاق جو ناگواری کا سبب نہ بنے بلکہ خوش دلی کا سبب بنے، تو میاں بیوی کا ہنسی مذاق بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 11 عورتیں اکٹھی ہوئی، چونکہ عرب میں پانی بھرنے کی جگہ پر دور دور سے عورتیں اپنے برتن لے کے آتی تھیں اور پانی بھر کے جاتی تھیں۔ تو 11 نوجوان لڑکیاں عورتیں اکٹھی ہوئی، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ آج ہم اپنے دل کی سب باتیں بتا دیں گی، کچھ بھی نہیں چھپائیں گی۔ تو ان میں سے ہر عورت نے اپنے خاوند کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کیے۔ بالآخر ایک عورت تھی ام زرع، اس نے اپنے خاوند ابو زرع کی خوب تعریف کی کہ اس نے مجھے کتنے سکون پیار سے گھر میں رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ واقعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا کر فرمایا کہ ابو زرع جتنا ام زرع کے لیے اچھا تھا، میں اس سے بھی تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوں۔ اس زندگی کا مزہ آیا نا کہ میاں بیوی آپس میں اتنی محبت و پیار کی زندگی گزاریں کہ بیوی بات کرے تو خاوند کی تعریف کرتے نہ تھکے، اور خاوند کی نظر اٹھے تو بیوی کو دیکھ کے اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے۔ ایسی اچھی ازدواجی زندگی کا تصور شریعت نے پیش کیا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ پیالے میں پانی پی رہی تھی، نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا حمیرہ۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو محبت سے حمیرہ نام رکھا ہوا تھا۔
حمیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ سرخ و سفید چہرے والی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی خوبصورتی دی تھی کہ ان کے چہرے کے اوپر ہر وقت لالی بھی ہوتی تھی، سفیدی بھی ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام ان کو کبھی کبھی عائش کہتے تھے محبت میں، اور کبھی حمیرہ فرماتے تھے. تو یہ بھی پتہ چلا کہ خاوند محبت کی وجہ سے بیوی کو کوئی ایسا نام پکارے جو بیوی کو بھی پسند ہو، تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیغام ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حمیرہ میرے لیے بھی پانی بچا دینا. اب غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ پانی بھی تو لے سکتے تھے، مگر محبت اپنی جگہ. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی بچا دیا تو نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور آپ رک گئے، اور آپ نے پھر پوچھا عائشہ تم نے کہاں سے اپنے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا کہ میں نے اس جگہ سے پانی پیا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور جہاں سے زوجہ نے لب لگا کر پانی پیا تھا نبی علیہ السلام نے اسی جگہ پر اپنے لب مبارک رکھ کر پانی نوش فرمایا. اب سوچیں جب خاوند بیوی کو ایسی محبت دے تو پھر وہ گھر کیوں نہیں آباد کرے گی؟ تو شریعت تو چاہتی ہے کہ میاں بیوی ایسے محبت و پیار سے رہیں. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اس وقت تک ہاتھ نہ پوچھے جب تک کہ اس کو خود نہ چاٹ لے یا چٹا نہ لے. تو مسلم شریف کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں تک تعلیم دی کہ اگر کھانا کھایا تو اب جو کھانا انگلیوں پر لگا ہوا ہے اس کو دھونے سے پہلے، صاف کرنے سے پہلے یا تو انسان خود اپنے منہ سے صاف کر لے، یا اگر میاں بیوی میں اتنی محبت ہو تو خاوند کی انگلیاں بیوی اگر صاف کرے تو شریعت نے اس کو پسند فرمایا. نبی علیہ السلام خوش مزاج شوہر تھے. چنانچہ جب آپ گھر میں آتے تھے ازواج مطہرات کے پاس تو آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی. اور آج کل دیکھا کہ شوہر حضرات باہر تو بہت خوش مزاج رہتے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ایسی سڑی ہوئی شکل بنا کے آتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں مصیبت کا مارا کون آ گیا. یہ چیز اچھی نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے کاموں میں ان کا ہاتھ بھی بٹایا کرتے تھے. جب محبت ہو تو مل کے کام کرنے میں مزہ اور زیادہ آتا ہے. اب دیکھیں نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام بھی ہیں مگر شوہر بھی تھے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی ہوئی اور وہاں سے جہاں رخصتی ہوئی سفر کی حالت میں وہاں سے کوچ کرنا تھا تو نبی علیہ السلام ان کے اونٹ کے قریب آئے اور آپ اونٹ کے قریب بیٹھ گئے اور آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم میرے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کر اونٹ پہ سوار ہو جاؤ. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اس طرح بیٹھے کہ ان کی زوجہ محترمہ نے ان کے گھٹنے پہ پاؤں رکھا اور سیڑھی کی طرح اس کو بنا کر پھر اونٹ پر سوار ہوئی. اللہ تعالیٰ کے محبوب اگر اپنی بیویوں کو ایسی محبت دے سکتے ہیں تو آج کے خاوند اپنی بیویوں کو محبت کیوں نہیں دے سکتے؟
اس لیے نبی علیہ السلام بہت قدردانی فرمایا کرتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک سفر میں ایک صحابی ازواج مطہرات کے اونٹوں کو مہار سے پکڑ کے لے جا رہے تھے تو انہوں نے اونٹوں کو ذرا تیز چلانا شروع کر دیا. تو انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا انجشہ اونٹوں کو ذرا آہستہ چلاؤ اس لیے کہ ان کے اوپر آپ گینے سوار ہیں. تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کو آب گینے سے تشبیہ دی یعنی ہیرے اور موتی. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تعلیم دیتے تھے کہ خاوند اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو کتنی قدردانی سے رکھیں. شریعت نے کہا کہ میاں بیوی جب آپس میں بات چیت کریں تو ایسے اچھے الفاظ سے ایسے اچھے انداز سے بات کریں کہ محبت بڑھتی چلی جائے. یہ جو بات چیت ہے نا اسی سے محبت بڑھتی ہے اسی سے محبت گھٹتی ہے. سڑی ہوئی بات کر دو تو دوسرے کا دل بیزار ہو جائے گا. پیار کی بات کر دو تو سویا ہوا انسان اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اور قرآن مجید سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے. چنانچہ سنیے قرآن عظیم الشان. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں مگر پوری امت کی عورتوں کو یہ سبق ہے کہ اگر کسی غیر مرد سے تمہیں بات کرنے کا موقع آئے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. تو تم اپنی آواز میں نرمی نہ رکھو مناسب انداز سے تم بات کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری بات سن کر آواز سن کر طمع کرے وہ شخص جس کے دل کے اندر مرض ہے. اب قرآن مجید میں یہ جو طمع کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز میں بھی کشش رکھی ہے مرد کے لیے. یہ ایک حقیقت ہے اور عجیب بات ہے کہ عورتیں اپنی اس صفت کو استعمال نہیں کرتی اپنے خاوند کے سامنے. بیچاری تعویذ ڈھونڈتی پھر رہی ہوتی ہیں کہ خاوند ہمارا تابع ہو جائے. سنیں قرآن نے تعویذ بتا دیا. اگر عورت کی نرم آواز کی گفتگو سے پیار کی گفتگو سے غیر مرد متوجہ ہو سکتا ہے تو خاوند کیوں نہیں متوجہ ہو سکتا. مگر بہت کم دیکھا گیا کہ عورتیں اس صفت کو خاوند کے لیے استعمال کریں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت جب خاوند سے بات کرے تو اتنے پیار بھری آواز سے بولے کہ خاوند کا دل کھنچتا ہی چلا ہے. تو بیوی اپنے خاوند کی دل کو مائل کرے اس کی آنکھ میں بھی جادر نظر بنے صاف ستھری رہ کر اچھے کپڑے پہن کر تاکہ خاوند آنکھوں سے دیکھے تو دل میں محبت بڑھے. ناک کے ذریعے سے بھی جیسے اچھی خوشبو استعمال کرے اور خاوند قریب آ کر اس خوشبو کو سونگے تو خاوند کے اندر محبت کا جذبہ اور بیدار ہو. اور کان کے ذریعے سے بھی اسے اپنی طرف متوجہ کرے. پیار کے ایسے بول بولے ایسے الفاظ استعمال کرے کہ خاوند کے دماغ میں وہ الفاظ گونجتے رہیں. جب قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ اٹھتی آواز کا بھی مرد کے اوپر اثر ہوتا ہے تو عورت کو تو ایک ٹول ہی مل گیا جس سے وہ اپنے خاوند کے دل کو اپنے قریب رکھ سکتی ہے.
چنانچہ یہی غلطی عورتیں کر بیٹھتی ہیں کہ خامن کے ساتھ ایسی بے رخی سے بات کرتی ہیں، نہ الفاظ کا اچھا چناؤ ہوتا ہے، نہ الفاظ کو اچھے انداز سے بیان کرتی ہیں، بس جھگڑالو انداز میں باتیں کرتی ہیں، جس کی وجہ سے الٹا خامن کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی خامن جب اپنے دفتر میں جاتا ہے اور اس کی سیکرٹری اس کے ساتھ میٹھا بول لیتی ہے، سر آپ کیسے ہیں، سر آج آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، تو اس منحوس سیکرٹری کے یہ دو فکرے اس خامد کی خاندان ازدواجی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ بیوی گھر میں رہتی ہے اور خامد پھر اپنی سیکرٹری کے شوق اور خیال میں رہتا ہے، یا کبھی کسی اور عورت سے بات کرنے کا موقع مل گیا اور اس عورت نے نرم انداز میں بات کر لی تو خامد کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ سیل فون کا استعمال اتنا برا کہ نہ پوچھو۔ اس نے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو گناہ کے راستے پہ ڈال دیا اور شادی شدہ لوگوں کے گھروں کا سکون لوٹ لیا۔ کہیں خامد پریشان کہ بیوی غیر مرد سے فون پہ باتیں کرتی ہے، چوری چھپے باتیں ہو رہی ہیں، خامد کے گھر سے نکلنے کی دیر کہ اب فون بزی مل رہا ہے۔ اور کئی جگہ غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں وہ آپس میں ٹیلی فون پہ اتنی باتیں کہ ان کو کسی اور کا ہوش ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ آج سیل فون کو ہیل فون کہتا ہے کہ یہ انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ نوجوان بچے اور بچیوں کو ٹیلی فون پر ایک دوسرے سے باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اول تو گھر میں نوجوان بچی کو ٹیلی فون اٹھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، مرد اٹھائیں، مرد نہیں تو بڑی عورت اٹھائے اور پھر جس کا فون ہے اس کو دے دے۔ مگر ہم نے تو ایسا بھی دیکھا کہ سارے گھر کے لوگ بیٹھے ہیں اور کنواری جوان العمر لڑکی وہی فون اٹینڈ کرتی ہے۔ اب سہیلیوں کے فون بھی اسے آ رہے ہیں اور اسے سہیلوں کے فون بھی آ رہے ہیں۔ تو کئی مرتبہ گھر میں پوز ایسے کرتی ہے کہ لڑکی سے بات کر رہی ہے، حقیقت میں آگے سے لڑکا بول رہا ہوتا ہے، اور وہ صیغہ بھی لڑکی کا استعمال کرتی ہے، تم کیسی ہو، تم کیا کر رہی ہو۔ ماں باپ کو بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے اور ماں مطمئن ہوتی ہے اچھا اپنی سہیلی سے ہی باتیں کر رہی ہے نا۔ تو پہلے زمانے میں شیطان کے پاس جتنے آلات تھے گمراہی کے، سیل فون نے ان آلات میں اور اضافہ کر دیا۔ اتنی گمراہی پھیل رہی ہے اس کی وجہ سے، اتنی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ نوجوان بچیاں بچے نہ تو تعلیم میں توجہ دیتے ہیں، اچھے مارکس لاتے نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے مستقبل کی زندگی اچھی گزرتی ہے۔ چنانچہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ شادی فلاں جگہ کی جائے، زیادہ موضوعیت ہے، مناسبت ہے، اور بچی نے ٹیلی فون کے ذریعے کسی اور کو ہی دل میں بسایا ہوتا ہے۔ نہ کوئی جوڑ، نہ کوئی حساب، پورے خاندان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، مگر لڑکی ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں، اور یہ بے وقوف ہوتی ہے۔،، 'اگر اسی لڑکے سے شادی کر دی جائے
تو وہ عاشق مزاج لڑکا اس کو اتنا زندگی میں رلائے کہ یہ ساری زندگی روتی رہے، مگر باتوں کے چکر میں آ کے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے لیے اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ تو نوجوان بچے بچیوں کو چاہیے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود نہ کریں، مصیبت میں نہ پڑیں، اس میں اپنے ماں باپ کے مشورے کو اہمیت دیں، جنہوں نے پال پوس کے بڑا کیا۔ جتنا درد ان کو ہوگا اتنا درد کسی کو نہیں ہوگا۔ چنانچہ مرد حضرات ایک ایک وقت میں 2 2 4 4 6 6 لڑکیوں کے ساتھ وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لڑکی سیریس ہوتی ہے اور اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوسری طرف تو فقط وقت گزاری ہو رہی ہے۔ اس لیے نوجوان بچیوں کو چاہیے کہ فون کو ہاتھ لگانے سے پہلے ڈرا کریں کہ کہیں یہ فون میری زندگی کا خون کرنے کا سبب نہ بن جائے۔ اگر بات کرنی بھی ہو تو فون پہ ایسے بات کریں کہ جیسے کوئی ناراض آدمی بات کر رہا ہوتا ہے، یعنی ایسے عورت فون پہ بات کرے کسی مرد کے ساتھ کہ اگلے نے اگر 2 باتیں کرنی ہے تو وہ ایک ہی بات کر کے فون بند کر دے۔ ایسا انداز غیر مرد کے ساتھ اختیار کرنے پر عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ تو مصیبت یہی ہے کہ خامن سے بات کرتی ہیں تو زبان میں ساری دنیا کی تلخی آ جاتی ہے، غیر مرد سے بات کرتی ہیں تو ساری دنیا کی شیرینی زبانی آ جاتی ہے۔ اسی سے گھر برباد ہوتے ہیں۔ تو شریعت کہتی ہے کہ جب بیوی خامن سے بات چیت کرے تو آواز میں نرمی بھی ہو، گرمی بھی ہو، شیرینی بھی ہو، ایسے الفاظ کا چناؤ ہو کہ خامد کا دل خوش ہو جائے اپنی بیوی کی بات سے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ سلمہ ایسے بات کرتی ہے کہ جیسے موتیوں کی لڑی ٹوٹ گئی اور موتی گرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو بیوی سوچے کہ کیا میں بھی ایسی باتیں کرتی ہوں کہ میرے الفاظ میرے خامن کی نظر میں موتیوں کی طرح بن جائیں۔ اس کے بہت سارے واقعات ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے پاس ایک باندی لائی گئی، مگر اس کی ناک دبی ہوئی تھی اور چہرے پہ کوئی داغ بھی تھے۔ تو بادشاہ نے دیکھا، اسے ناپسند کیا کہ میری خدمت کے لیے ایسی بدصورت لڑکی مجھے نہیں چاہیے۔ تو لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہوں۔ اس نے کہا، کہنے لگی کہ آپ نے کہا کہ میری ناک دبی ہوئی ہے اور میرے چہرے پہ داغ ہیں، تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہرن کا حسن اور چاند کا حسن ضرب المثل ہے، جبکہ ہرنی کی ناک دبی ہوتی ہے اور چاند کے اوپر داغ ہوتے ہیں۔ ایسی بر موقع اس نے بات کہی کہ بادشاہ نے اس کو اپنی خدمت کے لیے پسند کر لیا۔ خلیفہ مہدی کے پاس جب خیزران باندی آئی تو بہت ہی دبلی پتلی لڑکی تھی۔ تو بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ یہ دبلی پتلی سی لڑکی میری کیا خدمت کرے گی؟ تو خیزران بولی کہ بادشاہ سلامت میں دبلی پتلی ہوں، میرے حسن کا بڑا وزن ہے، میرا حسن بہت وزنی ہے،
ایسے انداز سے اس نے بات کی کہ خلیفہ مہدی کو پسند آئی، چنانچہ اس کی تمام بیویوں میں سے سب سے زیادہ با اثر بیوی یہی لڑکی تھی، اور بڑے بڑے فیصلے اس کے کہنے پہ خلیفہ مہدی کر دیا کرتا تھا۔ علی بن جہم نے نکاح کیا، بیوی خوبصورت تھی، تو اس نے ایک رات بیوی سے کہا کہ آؤ ذرا باہر چاندنی رات ہے تو کھلے آسمان کے نیچے مل بیٹھیں۔ تو بیوی نے خاوند کو دیکھ کر مسکرا کے کہا کہ جب آپ مجھے کھلے آسمان کے نیچے بٹھائیں گے تو 2 چاندوں کو آپ ایک وقت میں کیسے دیکھ سکیں گے؟ مقصد کیا تھا کہ آسمان کے چاند کو دیکھیں گے یا میں زمین کا چاند ہوں، مجھے آپ دیکھیں گے۔ تو یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ پیار کے انداز سے بات کر کے غصے میں بھرے ہوئے شوہر کو بھی موم کر لیتی ہیں۔ چنانچہ خالد بن یزید نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن زبیر عنہ کے بارے میں کوئی ناپسندیدہ بات کی۔ عبداللہ ابن زبیر عنہ کی بہن رملہ بنت زبیر ان کی بیوی تھی، وہ پاس بیٹھی سن رہی تھی۔ تو جب اس نے ناپسندیدہ باتیں کی اور دیکھا کہ بہن نے یہ باتیں سن لی مگر چپ بیٹھی ہوئی ہے تو اس کو حیرت ہوئی، تو وہ رملہ سے کہنے لگا کہ کیا بنا، کیا تم میری باتوں کی تصدیق کرتی ہو یا تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آئی؟ تو رملہ نے آگے سے جواب دیا کہ نہ میں تصدیق کرتی ہوں اور نہ یہ کہتی ہوں کہ تمہاری بات مجھے سمجھ نہیں آئی، بلکہ بات یہ ہے کہ ہم عورتیں ہیں، ہمیں مردوں کی باتوں کے درمیان آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھول کی طرح بنایا ہے، جس پھول کی خوشبو سونگھی جاتی ہے تو ہمیں تو پھول ہی بن کے رہنا ہے۔ رملہ کی یہ بات غصے میں بھرے ہوئے خاوند کو اتنی اچھی لگی کہ اس نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کی پیشانی کا بوسہ لیا اور جو غصہ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ ایسی بات کرتی ہیں کہ جس سے محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک شاعر اور اس کی بیوی کا واقعہ کتابوں میں لکھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے، تاہم شاعر ذرا غصے میں تھا تو بیوی کو دیکھ کر اس نے شعر کہہ دیا کہ ان النساء شیاطین خلقن لنا نعوذ باللہ من شر الشیاطین، کہ عورتیں شیاطین ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، ہم ان شیطانوں کی شیطانیت سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ بیوی نے یہ شعر سن لیا اور آگے سے شعر کو بدل کے یوں پڑھا کہ ان النساء ریاحین خلقن لکم وَكُلُّكُمْ تَشْتَهِي شَمُّ الرِّيَاحِينِ، کہ ہم عورتیں پھول ہیں جن کو تمہارے لیے تمہارے لیے پیدا کیا گیا، اور تم میں سے ہر کوئی پھول کی خوشبو کو سونگھنا پسند کرتا ہے۔ اس کے جواب دینے سے اس شاعر کا غصہ ختم اور میاں بیوی کے درمیان پھر محبت بھری زندگی شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایک خاوند بیوی سے ناراض تھا، خوب برستا رہا، وہ بیوی چپ رہی۔ جب اس نے دیکھا نا کہ خاوند خوب بول بول کے چپ ہو گیا اور کچھ ٹھنڈا ہو گیا، تو اس نے مسکرا کر خاوند کی طرف دیکھا اور کہنے لگی
کہ میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر اتنا اچھا ہے کہ اس کا علاج ایک نرم نگاہ اور ایک تبسم ہے۔ ان الفاظ کو سن کر خامد کو اپنی بات پر پشیمانی ہوئی، اس نے معافی مانگی اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ محبت سے رہنا شروع کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شریعت اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جب بات چیت کریں تو انداز بھی محبت کا اپنائیں اور الفاظ کا چناؤ بھی ایسا ہو کہ دوسرے کے دل میں بات اتر جائے۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک غصے میں ہو تو دوسرے کو صبر کر لینا چاہیے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری لگے تو تم اس کی دوسری باتوں میں غور کرو، اس کی کتنی باتیں ایسی ہوں گی جو تمہیں اچھی لگیں گی۔ قرآن مجید نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہو۔ لہذا شادی کے بعد جب بچے ہو جائیں اور شادی کے کئی سال گزر جائیں تو اگر کسی معاملے میں کوئی چھوٹی موٹی تلخی بھی ہو جائے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ بیوی بھی درگزر کرے، خامد بھی درگزر کرے۔ عام طور پر دیکھا کہ جب عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں نا، 50 یا اس سے اوپر کی عمر ہو گئی، جب میاں بیوی کو جسمانی اعتبار سے ایک دوسرے کی اتنی ضرورت نہیں رہتی تو اس عمر میں پھر میاں بیوی سے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ بوڑھے میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں، تو اس وقت پھر یہ اصول کام آتا ہے کہ اگر کسی ایک نے غصے میں کوئی بات کہہ بھی دی تو دوسرا اس کو برداشت کر لے اور اپنے گھر کے سکون کو برباد نہ کرے۔ چنانچہ ایک بوڑھے میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو شوہر نے کہا کہ جی مجھے اب اپنی بیوی میں ذرا دلچسپی نہیں رہی، مجھے اپنی بیوی میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رہی۔ تو عمر لانا نے فرمایا کہ گھر کی تعمیر فقط محبت پر نہیں اسلام پر بھی کی جاتی ہے۔ یعنی اب تمہارے بال بچے ہو گئے، اب تم فقط ان محبتوں کو نہ دیکھو بلکہ اسلام کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے اپنے گھروں کو آباد رکھو۔ چنانچہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر نبی علیہ السلام کے سامنے گفتگو کر رہی تھی کہ اتنے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر ہم تمہیں ثالث بنا دیتے ہیں۔ تو صدیق اکبر وہ بات سننے لگے۔ جب بات سننے لگے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ غصے میں تھی نبی علیہ السلام سے یہ کہہ دیا کہ بالکل سچ سچ بات کرنا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو صدیق اکبر نے اتنے زور کا تھپڑ لگایا کہ عائشہ صدیقہ عنہا کے منہ سے خون آ گیا۔ فرمانے لگے کہ تم اللہ کے محبوب کو یہ کہہ رہی ہو کہ سچ سچ بات کرنا، وہ خدا کی بندی وہ سچ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ اب عائشہ صدیقہ عنہا تو جب باپ کا تھپڑ لگا، عمر تو چھوٹی تھی، تو وہ مزید تھپڑ سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پیچھے ہو گئی، چھپ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں ثالث بنایا تھا، ہم تم سے یہ تو نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ
نبی علیہ السلام نے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ اب بے شک جائیں، ہم آپس میں ہی فیصلہ کر لیں گے۔ تو صدیق اکبر عنہ واپس آ گئے۔ تو جب واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، دیکھا باپ نے تو تھپڑ لگایا تو میرے پیچھے چھپ کے ہی تمہاری جان بچی نا۔ اور اس کے بعد پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اسی طرح محبت پیار سے رہنے لگے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کی طبیعت غصے میں ہے، خوشی میں ہے، ایسے الفاظ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دوسرے کو برے لگے، مگر فوراً کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو منا لیں، سوری کر لیں، تاکہ گھر کی محبت کا ماحول وہ محبت پیار کا ہی رہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں، میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ عورت جو شوہر سے بہت محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، جب اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو وہ اپنے شوہر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہے کہ میں اس وقت تک اس جگہ سے نہیں ہلوں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ تو جنتی عورت کی نبی علیہ السلام نے نشانیاں بتائیں کہ جنتی عورت وہ ہوتی ہے کہ جو شوہر سے بہت بے پناہ محبت کرنے والی ہو، اولاد والی ہو، اور اگر کبھی اس کا شوہر کسی بات پہ ناراض ہو تو وہ اپنا ہاتھ اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے کر کہے کہ میں تمہاری ہوں اور میں یہاں سے نہیں ہٹوں گی جب تک کہ آپ مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے۔ یعنی اس طرح سے وہ اپنے شوہر کو منا لے۔ یہ منانے کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند کہ اللہ کے محبوب نے جنتی عورت کی پہچان بتائی۔ اور آج تو کئی بیویاں ایسی بات کرتی ہیں کہ جان بوجھ کے خاوند کو ستاتی ہیں، اس کا دل دکھاتی ہیں۔ ان عورتوں کو تو جنت کی ہوا ہی نہیں لگے گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بہترین عورت بتاؤں کہ جس کو خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اب کون سی بیوی کو خاوند دیکھے گا تو دل خوش ہوگی؟ جو محبت کرنے والی ہو، خدمت کرنے والی ہو۔ تو بہترین بیوی کی پہچان نبی علیہ السلام نے یہ بتلائی کہ جس کو خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنے دل میں الحمدللہ پڑھے۔ ایسی بیوی نہ ہو کہ جس کو خاوند دیکھے تو دل میں اعوذ باللہ پڑھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اگر خاوند کسی کام کا حکم کرے تو وہ عورت اس کی فرما برداری کرے، اور اپنے نفس میں اور مال میں اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے۔ اپنے نفس میں سے کیا مراد؟ اپنی عزت آبرو کے معاملے میں، اور خاوند کے مال کے معاملے میں خیانت نہ کرے، نہ اپنی عزت کے بارے میں خیانت کرے، نہ خاوند کے مال کے اندر خیانت کرے۔ تو اس حدیث میں 4 نشانیاں بتائی گئیں کہ خاوند دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے،
جب کوئی کام کے لیے کہے تو وہ فوراً اس کی بات کو مان لے اور اپنی عزت اور اپنے خامد کے مال میں اپنے خامد کی خیانت نہ کرے۔ اب عورت کے لیے یہ 4 کام کرنے کتنے آسان ہیں، اسی لیے یہ عاجز کہتا ہے کہ مردوں کو ولی بننے کے لیے تو کیا نمازیں، کیا تلاوتیں اور کیا کیا مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اور عورت کو تو ولیہ بننے کے لیے بہت آسانیاں اللہ نے دے دی۔ یہ 4 کام کر لے اور اللہ تعالیٰ کی ولیہ بن کر زندگی گزارے۔ چنانچہ جو لوگ کسی عورت کو خاوند کے خلاف بھڑکاتے ہیں ان کے بارے میں شریعت میں بہت بڑی وعید ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا، سنیں اور دل کے کانوں سے آپ سنیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکایا وہ میری امت میں سے نہیں۔ حدیث پاک کی کتاب مستدرک ہے جس کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی، تو کتنی سخت وعید ہے کہ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! یعنی قیامت کے دن اس کو محبوب کے جھنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق نہیں ہوگی، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ایمان کے اوپر موت ہی نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی وعید، اللہ اکبر! اور یہ کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بیوی اپنی سہیلی کو ملی، تم نے کہا کیا وہی کپڑے پہنے پھرتی ہو، تمہارا خاوند تمہیں نئے کپڑے بنوا کے نہیں دیتا، کسی کام کا نہیں تمہارا خاوند۔ اب یہ سہیلی صاحبہ یہ جو الفاظ کہہ رہی ہے کہ جس کے سن کر بیوی کے دل میں خاوند کے خلاف نفرت آئے، یہ عورت کتنے الفاظ بول کر جہنم میں جانے کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ تو آپ ذرا اس اصول پر غور کریں تو کئی مرتبہ بہنیں اس پر عمل کرتی ہیں، اپنی بہن کو کہتی ہیں دیکھا تیرے خاوند نے یہ نہیں کیا، تیرے خاوند نے یہ نہیں کیا، تیرا خاوند تو ایسا ہے۔ تو ایسی کوئی بھی بات جس نے کی، چاہے وہ سبھی بہن ہو چاہے وہ سبھی ماں ہو، کئی مرتبہ خود ماں اپنی بیٹی کو شوہر کے خلاف باتیں کرتی ہے، وہ یہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کرتا، تاکہ بیوی کے دل میں خاوند کے بارے میں غصہ آئے۔ تو ایسی ماں، ایسی بہن، ایسا بھائی، ایسا پڑوسن، جو لوگ بھی اس قسم کی کوئی بات کر رہے ہیں کہ جس سے عورت کے دل میں خاوند کے خلاف کوئی جذبہ آ رہا ہے، یہ سارے لوگ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی وعید نہیں ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جس نے بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ اس گناہ میں آپ اگر دیکھیں گی نا تو بہت سارے لوگ ملوث ہیں۔ تو ایک دستور سمجھ لیں کہ ہمیشہ بیوی سے ایسی بات کریں کہ اس کے دل میں خاوند کی محبت بڑھے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ایمان پر آپ کی موت آئے۔ ورنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ اور اس کا ایک انداز اور بھی ہے، اور وہ انداز کیا کہ کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں مرد،
حقیقت میں شیطان وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. مثلا ایک بیوی میاں کے ساتھ خوشی کی زندگی گزار رہی ہے. اب اس عورت کی تعریف کر کے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس نے شادی شدہ عورت کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اس نے گویا اس عورت کے دل میں خاوند کی نفرت کو پیدا کیا. یہ آدمی بھی ایمان کی موت نہیں مرے گا. اگر اس نظر سے سوچیں مرد حضرات تو کتنے مرد ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہیں. بیوی کسی کی اور تعریفیں کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں تیرا خاوند تجھے ایسے نہیں رکھتا, تجھے تو ایسے رکھنا چاہیے تھا, تو اتنی اچھی ہے. تو یہ اصول سمجھ لیں کہ جس کسی نے بھی ایسی باتیں کی, جس بات سے بیوی اپنے خاوند سے دور ہوتی ہے, اس بندے کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا جس نے بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکایا وہ میری امت میں سے ہی نہیں. تو ایسا کام کرنا تو جہنم کے لیے راستہ ہموار کرنے والی بات ہے. چنانچہ اس بارے میں ایک دو واقعات بھی سن لیں. بنی اسرائیل کا ایک کسان تھا جس کی بیوی بہت خوبصورت تھی, مگر وہ غریب آدمی تھا. بادشاہ کی کہیں اس عورت پر نظر پڑ گئی تو بادشاہ اس پر فریفتہ ہو گیا. اس نے کسی عورت کے ذریعے اس بیوی کو متوجہ کیا کہ اگر تم میرے ساتھ شادی کر لو تو میں تمہیں محل کے اندر ملکہ بنا کے رکھوں گا, اور تم تو یہاں مٹی میں مل کے مٹی بنتی چلی جا رہی ہے. چنانچہ اس بوڑھی عورت نے جا کر اس طرح کی باتیں کی کہ وہ عورت اپنے خاوند کے ساتھ بے رخی برتنے لگی. کسان نے پوچھا کیا بات ہے, میں تمہارے اندر محبت کی وہ جھلک نہیں دیکھ رہا جو تمہیں پہلے تھی. تو بیوی نے کہا ہاں مجھے تم سے کوئی محبت نہیں. خاوند نے پوچھا تم کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی مجھے طلاق دے دو. نیک نیت خاوند تھا, اس نے سوچا کہ جب اس کو میرے ساتھ محبت ہی نہیں رہی اور طلاق مانگ رہی ہے تو اس نے اس کو ایک طلاق دے دی. جب عورت کو طلاق ہو گئی تو اس نے عدت گزارنے کے بعد بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ میں فارغ ہو چکی. تو بادشاہ نے اس سے شادی کر لی. جب پہلی رات بادشاہ اس عورت کے ساتھ ملنے کے لیے آیا اور اس کی طرف ہاتھ اٹھائے تو اللہ رب العزت کی غیرت کو اتنا جوش آیا کہ دونوں پر فالج کا حملہ ہوا اور دونوں کے اعضاء معطل ہو گئے. چنانچہ دونوں زندہ لاشیں بن گئیں. صبح جب لوگوں نے دیکھا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں سب کے سب فالج کے اثر میں تھے. وہ بھی زندہ لاش اور یہ بھی زندہ لاش, ایک دوسرے کے کام کہیں نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسروں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دی. بادشاہ پہ فالج اس وجہ سے ہوا کہ تم نے ایک نیک انسان کے گھر کو برباد کیا, اور عورت پر فالج اس لیے ہوا
کہ تم نے نیک خاوند سے بدنیتی کے ساتھ جان چھڑا کر دنیا کی طرف قدم بڑھایا، تم ان دنیا کی لذتوں کو حاصل نہیں کر سکو گی۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزاریں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نام پر ایک دوسرے کو میاں بیوی کے طور پر قبول کر لیا۔ اب اگر ان کے درمیان کوئی تیسرا بندہ رکھنا اندازی کرنے لگے گا تو وہ آدمی اپنے لیے جہنم کا راستہ صاف کرے گا۔ تو کوئی مرد یا کوئی عورت ایسی بات کرے جس سے کہ بیوی خاوند سے دور ہو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت ناپسند فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بھی کسی بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکائے وہ میری امت میں سے نہیں۔ ایک اور بھی واقعہ ہے، اس امت میں ایک بڑے بزرگ تابعی گزرے ہیں، ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، اتنے نیک اور اتنے اللہ کے ولی تھے کہ ان کو مسیلمہ کذاب نے گرفتار کیا، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے ان کو کہا کہ مجھے تم اپنا نبی مانو۔ انہوں نے انکار کیا۔ اس نے آگ جلوائی اور کہا کہ میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا۔ تو ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقد ما انت قاض، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، میں دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ چنانچہ اس نے ان کو آگ میں ڈلوا دیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا ظہور ہوا اور یہ بہت دیر آگ کے اندر رہے، مگر آگ ان کے لیے اسی طرح گل و گلزار بن گئی جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تھی۔ چنانچہ اس نے ڈر کے مارے ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضری کے لیے مدینہ طیبہ آئے۔ عمر لانوں کو پتہ چلا تو وہ ان کو ابوبکر صدیق لانوں کے پاس لے کر گئے۔ تو صدیق اکبر لانوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے امت محمدیہ میں سے ایسے لوگ پیدا کیے جن کی خاطر اللہ نے آگ کو اسی طرح گلزار بنا دیا جیسے اس نے اپنے خلیل کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔ تو یہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جو اتنے نیک بزرگ انسان تھے، مستجاب الدعوات تھے، ان کی بیوی ان سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب بھی یہ گھر میں آتے تو ان کی بیوی آگے بڑھ کے مسکرا کے استقبال کرتی اور ان کے جوتے اپنے ہاتھوں سے پاؤں سے خود نکالتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک بڑھیا فتنے کی پڑیا وہ کہیں ان کی بیوی کے پاس آ گئی اور اس نے ان کی بیوی کو کہا کہ تمہارے خاوند کے ساتھ تو وقت کا حاکم اتنا محبت کرتا ہے، اتنا احترام کرتا ہے، تم اپنے میاں سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ تمہارے لیے کوئی ماہانہ مقرر کر دے اور تمہیں کوئی خدمت کے لیے باندیاں لا کے دے؟ تو اس بڑھیا نے یہ مشورہ دیا جس پر کہ ان کی بیوی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے خاوند کو یوں کہنا چاہیے۔ چنانچہ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ جب اپنے گھر آئے تو نہ تو بیوی نے مسکرا کے استقبال کیا اور نہ ان کے پاؤں سے جوتے اتارے، بلکہ خاموش گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بڑے فراست والے تھے، پہچان گئے کہ میری بیوی کو کسی نے بگاڑا، تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ اللہ اس شخص کو اندھا کرے جس نے میری بیوی کو بگاڑا۔
تو کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے نکلتے ہی وہ بوڑھیا اپنی جگہ اندھی ہو گئی۔ ان کی بیوی نے جب بچے کو بھیج کے پتہ کروایا اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ عورت واقعی اندھی ہو گئی، تو اس نے اپنے خاوند کے سامنے معافی مانگی اور ان کو پورا واقعہ سنایا، اور پھر کہنے لگی جی کہ آپ رحم فرمائیں اور اس بڑھیا کے لیے دوبارہ دعا کریں، اللہ اس کو بینائی عطا فرما دے۔ تو بیوی کے توبہ طائب ہونے پر انہوں نے اس بڑھیا کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کی بینائی کو پھر واپس فرما دیا۔ تو ان واقعات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص، جو عورت کسی بیوی کو خاوند کے خلاف کرے وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ اگر کوئی بیوی فرض کرو خاوند سے ناراض بھی ہونا تو کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے اس کی ناراضگی بڑھے، بلکہ ایسی بات کریں کہ جس سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو اور وہ اپنے خاوند کے قریب ہو جائے۔ یہ اصول تمام مستورات اپنی زندگی میں اپنا لیں، ان کے لیے ایمان پر مرنا آسان ہو جائے گا۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کبھی بھی کوئی بیوی آپ کے سامنے اگر خاوند کے خلاف باتیں کرے، کبھی اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ دنیا میں کوئی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہر انسان کے اندر خامیاں ہوتی ہیں۔ اس بیوی کو حد الوسع ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ وہ اپنے میاں کے قریب ہو جائے۔ اگر آپ نے بیوی کو میاں کے قریب کر دیا تو آپ کو کلمے کے اوپر مرنا آسان ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ ابھی آنے والے چند دنوں میں انہی کے اوپر ہی گفتگو ہوتی رہے گی، لہذا یہ عاجز کل مستقل اس عنوان پر بات کرے گا کہ گھر کو کیسے بسایا جاتا ہے، خوشگوار زندگی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، بیوی کن باتوں کو مد نظر رکھے تو اس کا گھر جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی جلال وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے ابو کی گردگوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ، اب تک ہم نے زندگی میں جتنی بھی خطائیں کی سب معاف فرما۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو کوتاہیاں کی میرے مولا سب معاف فرما، اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی نوجوان بچیاں محفل میں موجود ہیں سب کو نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، اور ان کی آج کی محفل میں توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، رمضان کے دن گزرتے جا رہے ہیں، ہم کب سنبھلیں گے؟ ہمارے دل کب سے اجلے بنیں گے؟ دلوں کی ظلمت کب دور ہوگی؟ دلوں کی سختی کب دور ہوگی؟ اللہ، ہماری نمازوں میں کب ضرور آئے گا؟ اللہ، ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب ملے گی؟ اللہ مہربانی فرما دیجیے، ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری آج بھی قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، جن اپنے گھروں میں پریشان ہیں اللہ ان کو خاوندوں کی خوشیاں عطا فرما دیجیے، اولادوں کی خوشیاں عطا فرما دیجیے۔ اللہ، جو رزق کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو اپنے نفس کی طرف سے پریشان ہیں
ان کی بھی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔